نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں معذرت خواہ ہوں، میں نے آپ سے پہلے ٹائم لے لیا۔ مجھے ہزارہ کلچر ڈے میں جانا ہے تو میں نے ریکویسٹ کی کہ اگر پہلے مجھے آپ لے لیں تو اس بات کو مائنڈ نہیں کیجیے گا۔ ویسے بھی میں زندگی میں کوشش کرتا ہوں کہ پہلا ہی لوں، پہلے نمبر پہ ہی آؤں۔ مجھے جب کوئی ہار پہناتا ہے نا تو میں کہتا ہوں نہیں یار، میں نے ہار نہیں لینا، چونکہ میں نے ہارنا سیکھا نہیں ہے۔ تو میں ہمیشہ فرنٹ فٹ پہ کھیلنے والا بندہ ہوں، پچھلی سیٹ کا کبھی مسافر نہیں رہا۔ میں 2 منٹ صرف آپ سے لوں گا۔ الیکشن کا دورہ ہے، ماحول آہستہ آہستہ بنتا جا رہا ہے اور روز کہیں نہ کہیں ایک آدھ اسی طرح کا فنکشن ہو جاتا ہے اور ایک آدھ تقریر روز ہو جاتی ہے۔ لیکن آج مجھے انتہائی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ میں اپنے جوان بچوں میں آیا ہوں، اپنے اسٹوڈنٹس کے پاس آیا ہوں۔ میں زندگی میں کوشش کرتا ہوں جیے بھٹو میں ویسے بھی کوشش کرتا ہوں کہ میں نوجوانوں میں رہوں، نوجوانوں کو اپنے ساتھ رہوں۔ چونکہ میں نوجوانوں کے ساتھ رہتا ہوں تو مجھے اپنی جوانی بھی یاد آتی ہے اور میں جوانی محسوس بھی کرتا ہوں۔ تو آج آپ نے موقع فراہم کیا، آپ کی بہت مہربانی، بہت شکریہ۔ میں منصور شاہانی صاحب کا بھی مشکور ہوں، اشفاق بروئی صاحب کا بھی، کہ آپ لوگوں نے مجھے یہاں پہ موقع دیا اور وقت بھی دیا کہ میں اپنی بات آپ سے کر سکوں۔ وزیر اعظم بلاول وزیر اعظم بلاول وزیر اعظم بلاول وزیر اعظم بلاول اگر کوئی کہے کہ وزیر اعظم بلاول اور پھر اس کے ساتھ یہ سوال ہو کہ کیوں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ واحد ینگ لیڈر ہے اور اس کے ساتھ سارے ملک کی یوتھ کھڑی ہوئی ہے۔ تو انشاءاللہ وزیر اعظم بلاول۔ لیکن میرے بچوں، بلاول صاحب کو وزیر اعظم بنانے کے لیے ہم سب نے ایک کوشش اور جدوجہد کرنی ہے۔ یقیناً یہ نعرے ہمارے جذبات ضرور ہیں، لیکن اس کو عملی شکل دینے کے لیے ہمیں اتنے ووٹ لینے ہوں گے کہ ہم بلاول صاحب کو وزیر اعظم بنا سکیں، اور انشاءاللہ بنائیں گے، انشاءاللہ۔ دیکھیں، لوگ اس بات کو بخوبی سمجھ چکے ہیں کہ، اور یہ گراؤنڈ ریئلٹی بھی ہے، کہ اگر انہوں نے اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کرنا ہے تو وہ صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی ہے۔ وہ اپنا ووٹ ان لوگوں کو دیں گے جو چلے ہوئے کارتوس ہیں تو وہ اپنا ووٹ ضائع کر دیں۔ چلے ہوئے کارتوس کبھی دوبارہ نہیں چلے۔ وہ اپنا ووٹ اگر ان لوگوں کو دیں گے جو کہتے ہیں نہ میں صادق ہوں نہ میں امین ہوں، میں تو صرف کرپشن کی مشین ہوں، تو وہ بھی ووٹ ضائع ہو جائے گا۔ اگر ہم نے اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کرنا ہے اور اس کا پازیٹیو ریٹرن لینا ہے تو وہ صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی ہے، اور ووٹ پاکستان پیپلز پارٹی کا حق ہے، انشاءاللہ۔ دیکھیں، جس طرح چیئرمین صاحب کہتے ہیں کہ ہمارا مقابلہ کسی پارٹی سے ہے ہی نہیں، ہمارا مقابلہ اس ملک کی غربت سے ہے، ہمارا مقابلہ اس ملک کی بے روزگاری سے ہے،
ہمارا مقابلہ آپ کے مسائل سے ہے اور مشکلات سے ہے، اور وہ صرف اور صرف تبھی ہم پورا کر سکتے ہیں جب چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب انشاءاللہ تعالیٰ بحیثیت وزیر اعظم اس ملک پہ حکمرانی کریں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے۔ میرے بچوں، یہ جو آج کی سپاف، آج کی پی ایس ایف، یہ ساری یونینز، یہ سب مرہون منت ہیں اس ہستی کا جسے ذوالفقار علی بھٹو کہتے ہیں۔ ان کا جو کر زندہ تھا، آج بھی بھٹو زندہ ہے، زندہ تھا، آج بھی بھٹو زندہ ہے۔ زندہ تھا۔ تم زندہ ہو کے مردہ ہو، وہ مردہ ہو کے زندہ ہے، کل بھی بھٹو زندہ تھا، آج بھی بھٹو زندہ ہے، کل بھی بھٹو زندہ تھا، آج بھی بھٹو زندہ ہے، کل بھی بھٹو زندہ تھا، آج بھی بھٹو زندہ ہے۔ سادا جی ہے، کسی نے زمین سے پوچھا کہ انسانوں کی بستی اور قبرستان میں کیا فرق ہوتا ہے، تو زمین سے آواز آئی کہ قبرستان میں جب ظالم ظلم کرتا ہے تو نہ ظالم بولتا ہے نہ مظلوم بولتا ہے، لیکن جب زمین پہ ظالم ظلم کرتا ہے تو ظالم کا ظلم بھی بولتا ہے اور مظلوم بھی بولتا ہے، لیکن یہ مظلوم کو بولنے کی آواز، مظلوم کو بولنے کا طریقہ، مظلوم کو بولنے کا حق کس نے دیا؟ وہ صرف اور صرف ذوالفقار علی بھٹو ہے۔ اس بھٹو نے، بھٹو کا سب سے بڑا احسان یہی ہے۔ ویسے تو بھٹو صاحب پہ اگر کوئی بولنا اور لکھنا شروع کرے تو شاید اس کی نسلیں اس میں گزر جائیں، لیکن صرف بھٹو صاحب کا ایک احسان کہ انہوں نے ہمیں زبان دی، آواز دی، ووٹ کا حق دیا، اور اس ایک ووٹ کا حق، ایک پرچی آپ کی اور میری تقدیر بدل دیتی ہے۔ تو یہ اب الیکشن ہے، بندہ ناچیز آپ کے حلقے سے پیپلز پارٹی کا امیدوار بھی ہے۔ یہاں سے ہم نے اگر الیکشن جیتنا ہے تو صرف 3 باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ نمبر 1، اگر ہماری تنظیم ہمارے ساتھ دل و جان سے کھڑی ہو جائے۔ نمبر 2، میری مائیں بہنیں خواتین آگے آ جائیں اور میری یوتھ ایک مصمم ارادے کے ساتھ سامنے آ جائے، تو کوئی وجہ نہیں کہ ہم یہ سیٹ نہ نکال سکیں، بلکہ یہاں سے ہم بہت ساری سیٹیں نکالیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ انشاءاللہ۔ میرے بچوں، میں آپ کو بتاؤں کہ کرنگی میں لوگ کہتے ہیں معجزہ ہو گیا، کرنگی کا ٹاؤن پاکستان پیپلز پارٹی نے بنا لیا۔ او بھائی، پیپلز پارٹی کرنگی ہے ہی پیپلز پارٹی کی، پیپلز پارٹی کی تھی اور پیپلز پارٹی کی رہے گی، لیکن انشاءاللہ 8 فروری کو آپ بہت سارے معجزے دیکھیں گے۔ آپ بھول جائیں گے، آپ کی عقل آپ کا ساتھ نہیں دے گی کہ ساری کرنگی سے پاکستان پیپلز پارٹی جیتے گی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ یہاں کے ایم پی اے، یہاں کے ایم این اے انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان پیپلز پارٹی سے ہوں گے، اور اس لیے ہوں گے کہ عوام اب اس بات کو سمجھ چکے ہیں۔ ہم اللہ کی مہربانی سے، عوام کی طاقت سے انشاءاللہ تعالیٰ یہ پورے کا پورا ڈسٹرکٹ جو ہے وہ پارٹی کا نام کریں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ بس صرف اب ہم نے بہت تھوڑے دن ہیں اور اس پہ کام کرنا شروع کر دینا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ہم نے بلاول صاحب کو وزیر اعظم بنانے کی ابتدا انشاءاللہ کرنگی سے کرنی ہے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ کرنگی کلین سویپ ہوگی، اور یہ کرنگی کے دعوے کرنے والے، کراچی کے دعوے کرنے والے، کراچی کے دعوے دار انشاءاللہ منہ کی کھائیں گے۔ میں اکثر کہتا ہوں وہ وقت گئے جب خلیل خان فرختہ اڑاتے تھے، اب وہ وقت نہیں ہے۔ اب انشاءاللہ تعالیٰ
صرف اور صرف تیر چلے گا، تیر چلے گا، انشاءاللہ انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا، بلکہ دشمنوں کے دل پہ تیر، بے نظیر بے نظیر انشاءاللہ۔ آپ فکر مند نہ ہوں، ڈیمورلائز بھی نہ ہوں، مایوس بھی نہ ہوں، اور اس بات کا شکار بھی نہ ہو کہ یہ کیسے ممکن ہوگا۔ یہ انشاءاللہ ممکن ہوگا، صرف آپ کا جذبہ، آپ کا جوش، آپ کا ولولہ امر ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ ہر دیوار ٹھوکر پہ ہوگی، اور انشاءاللہ ہر رکاوٹ ایک زینے کا کام دے گی انشاءاللہ، کیونکہ ہم خود تراشتے ہیں منزل کے سنگ راہ، ہم خود تراشتے ہیں منزل کے سنگ راہ، ہم وہ نہیں جنہیں زمانہ منا گیا۔ تھینک یو ویری مچ۔